بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل عظمت وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور خیریت سے ہوں گے، یہ دعا کرتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے، ہمیں بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ پب جی گیم کھیلنا کیسا ہے۔ بہت سی بہنوں نے یہ شکایت کی کہ جو ہمارے بچے ہیں نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ پب جی گیم کھیلتے رہتے ہیں اور نماز کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اسکول کی جو تعلیم ہے وہ بھی بڑی ڈسٹرب ہے اور اسی طرح معاملات سارے کے سارے خراب ہیں، اور بچے اور بچیاں جو ہے نا وہ صرف اور صرف پب جی گیم ہی کھیلتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بہت سے اور اب آپ نے اس حوالے سے کیا، تو جب ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی، ہم نے دیکھا کہ یہ پب جی گیم کیا بلا ہے، تو پھر ہمیں ایک اہم سوالات ملے کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیے گئے، تو انہوں نے پھر جس طرح جواب دیا ہم پھر وہی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں سارا کا سارا جو آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے یہ سوال کیا گیا کہ پب جی گیم کھیلنا کیسا ہے اور کیا یہ اسلام میں حرام ہے یا یہ کیا ہے۔ ایک اور لڑکے نے سوال کیا کہ کوئی بھی گیم کھیلنا پب جی گیم کے علاوہ یا پب جی کوئی بھی گیم ہو تو کھیلنا وہ کیسا ہے، اسلام کے نزدیک کیسا ہے، کیا اسلام سے منع کرتا ہے۔ تو ایک سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ پب جی گیم میں بتوں کی پوجا کر کے کچھ پوائنٹ حاصل کیے جاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تو مطلب ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے یہ تو حرام ہے، یہ تو جائز نہیں ہے کہ بندہ کچھ پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے بتوں کی مطلب ہے کہ پوجا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پوائنٹس ملتے ہیں، تو یہ کیسا ہے پھر جائز ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کا مطلب ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا بڑا ہی مختصر اور مفصل جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں ٹیم کا مینیجر تھا تو میں بھی گیم کھیلا کرتا تھا۔ اگر اسلام میں کوئی بھی گیم حرام ہے، وجہ بھی انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، اور کہا کہ بہت سی ایسی گیمیں ہوتی ہیں کہ جن سے مطلب کھیلنے سے اسلام نے منع کیا ہے، اور اس کے کچھ مراحل ایسے آتے ہیں کہ کیونکہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گیم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے اور انہوں نے جو ہے نا وہ کلاشنکوف پکڑی ہوتی ہیں، لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں، گولیاں لگ رہی ہوتی ہیں لوگوں کو، اور اسی طرح یعنی کسی کو قتل کر دینا اسلام میں جو ہے بہت بڑا یہ جرم ہے، دوسرا بڑا جرم ہے شرک کے بعد۔ تو اسی طرح سے پھر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو کسی کو قتل کرنا، لیکن یہاں تو ویڈیو گیم میں سے کیا تعلق ہے۔ تو ویڈیو گیم دیکھیں، اس میں عرض یہ ہے کہ اس میں ایک تصور میں کسی کو مارنا ہے، جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے کسی ایک جان کو مارا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو اور انسانی معاشرے کو اس نے قتل کیا۔ تو اس کے مترادف ہے، اور یہ جو تصور ہے یہ تصور بھی اسلام کے اندر حرام ہے کہ بندہ کسی کو مارتا ہے، کسی کو زخم پہنچاتا ہے، کسی کو گراتا ہے، اور اس طرح یہ بھی اسلام کے اندر جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ اور یہ کیا کس لیے ہوتا ہے سارا، یہ کچھ پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، کچھ پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے، بھلے یہ ویڈیو گیم ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو بھی ہو، ایسے تصورات جن میں کسی کو مارا جاتا ہے اور کسی کی تذلیل کی جاتی ہے اور کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، یہ اسلام میں سارے کے سارے جو ایسے کام حرام ہیں۔ تو کیونکہ اس میں جو زندگی اس طرح اگر وہ بچوں کو آپ مطلب ویڈیو گیم پہ لگائیں گے، پب جی گیم بچے کھیلتے رہیں گے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ ویسے ہی بندے کی کہا کہ سوچ ہی بن جاتی ہے، یعنی بچوں جب کھیلتے رہتے ہیں، گیم کھیلیں گے، وہ بچوں کو ماریں گے، دوسروں کو پوائنٹس بنائیں گے، تو ان کو ذہن ایسے ہی بن جائے گا۔ پھر جب بڑے ہوں گے تو پھر وہ کیا کریں گے، معاشرے کے اندر جو قاتل بن جائے گا، شدت پسند بن جائیں گے، پھر وہ لوگوں کو پھر ماریں گے۔ تو ساری کی ساری یہ ادھر ہی یہیں سے سارا کا سارا جو کام سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ خدشہ ہوتا ہے بچوں کی جو ہے نا ذہن خراب کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی جو سازش کے تحت پھر اس طرح مکہ، مدینہ، پھر مسجد اقصی، اس طرح کے مقدس جو مقامات ہیں، پھر ان کو جو ہے بموں سے اڑایا جاتا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کچھ پوائنٹس میں۔ تو یہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ بچوں کے ذہن جو ہے نا بچوں کو ذہن بنایا جائے، بچوں کو جو ہے نا دہشت گرد بنایا جائے، اسی لیے سارا کا سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت سے مطلب گیم ایسی ہوتی ہیں، ان کا جوا بھی ہوتا ہے اور اوریانی بھی ہوتی ہے، ان کے اندر الکوہل بھی ہوتا ہے جو سارا کا سارا حرام ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو کسی اور کام پہ لگا دیں، بچے کوئی اور کام کریں تاکہ اس کام کے قریب بھی نہ آئیں، اور بچوں کو گیم سے جو ہے دور رکھیں۔ بچوں کی جو زندگی اس سے خراب ہوتی ہے، بچوں کی بتوں کی پوجا کر کے
ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس حد تک یعنی کہ والدین نے ہمیں جو کالنگ کی، ہمیں جو بتایا کہ ہمارے بچے اس حد تک گیم کھیلتے ہیں کہ بچے نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتے، اسکول کی تیاری کا ٹائم ہوتا ہے وہ اسکول کی تیاری نہیں کرتے، اور پھر اسی طرح یہ کہا کہ جب اذان ہوتی ہے تو بچے جو ہے نا کمپیوٹر کے سامنے سے نہیں ہٹتے، اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، گیم ہی کھیلتے رہتے ہیں۔ اصل میں کہا کہ یہ کیا بلا ہے، یہ گیم PUBG گیم کیا بلا ہے، تو یہ تو صرف اور صرف یہ سازش ہی ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو یہودیوں کی سازش ہوتی ہے وہ ایک خاص اس کے لیے ہوتی ہے، ایک خاص ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کے تحت بنائی جاتی ہے، اور بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صرف جو ہے نا ویڈیو گیم کھیل رہے اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے، تو یہودی مافیا جو ہوتے ہیں ان سے بہت سے جو ڈیٹا وہ اکٹھا کر لیتی ہے، یعنی بڑا ڈیٹا ان کا سارا کچھ ہونا ان کے پاس وہ چلا جاتا ہے، بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ساتھ ساتھ مسلمان بچوں کو جو ہے نا وہ ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور ان کے اندر نفرت کی جاتی ہے اور دوسروں کو مارنے کے اور اس کے جو جذبات بڑھانے کے لیے سے کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے بچے زیادہ سے زیادہ خراب ہوں، اور جو مسلمانوں کے بچے ہیں زیادہ سے زیادہ معاشرے کے اندر متشدد ہوں، مسلمانوں کے بچے جو زیادہ سے زیادہ معاشرے کے اندر جو ہے تفرقہ پھیلائیں، مسلمانوں کے جو بچے ہیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر یعنی مسلمانوں کے اندر سکون کو خود بخود دور کر، یہ ایک سازش کے تحت یہ گیمیں بنائی جاتی ہیں، سازش کے تحت سارا کا سارا کیا جاتا ہے، ہمیں اس چیز سے جو دور رہنا چاہیے۔ تو اسی طرح یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ اسلام جو ہے وہ ہر اس کھیل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ جس کے اندر انسان کے مطلب ہے کہ انسان پریکٹیکل کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، کھانا کھانے کے بعد چلتا ہے، اور اسی طرح کچھ کھیل ایسے ہیں کہ جن کو اسلام نے پسند کیا ہے۔ اب ویڈیو گیم پہ آپ کھیلتے رہیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، نہ آپ کی مطلب ہے کہ آپ کا نہ جسم کا کوئی فائدہ ہوگا، اس میں ایک نقصان آپ کا ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ بھی سارا کا سارا ادھر مطلب ہے کہ اس سے سکون چلا جائے گا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا جو ٹائم ہے وہ بیکار چلا جائے گا۔ اگر جو جس ٹائم میں آپ گیم کھیل رہے ہیں اس گیم کے بجائے آپ اگر سو جاتے ہیں تو آپ کے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، آپ کی صحت کے اندر جو ہے اس کے اثر پڑتا ہے آپ کی صحت کے اوپر۔ تو گیم کھیلنے سے کیا ہوا؟ آپ کا ٹائم بھی گیا، آپ کی جو ذہن کے اندر سکون ہے وہ بھی گیا، اور الٹا جو ہے نا آپ کو مطلب ہے کہ یقیناً ظاہر ہے کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائکی صاحب نے یہ کہا کہ یہ حرام جائز نہیں ہے تو الٹا مطلب گناہ بھی ملے، اس کا فائدہ ہے کہ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر چلتے، مارکیٹ میں پھرتے، گراؤنڈ میں پھرتے، کچھ نہ کچھ آپ کی صحت کے اوپر اس کا اثر ہوتا۔ تو اسی طرح ہم نے جو ہمارے سامنے جو چیزیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی، اب آپ کی مرضی آگے، اور یقیناً اگر آپ عمل کریں گے تو بہتر ہوگا، آپ کی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا، آپ کے مطلب خاندان کے لیے بہتر ہوگا، بچوں کے لیے بہتر ہوگا، آپ کے لیے بہتر ہوگا، سب کے لیے بہتر ہوگا۔ بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جب بچوں کو تنگ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بچے یہ موبائل پکڑیں اور اس پہ آپ گیم کھیلیں، تو وہ بچے گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی بہت بڑی بچوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ والدین اپنے ساتھ تو زیادتی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بچوں کے ساتھ، بچوں کے فیوچر کے ساتھ اور پھر آگے معاشرے کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ تو اسی طرح سے آپ کی اگر پہلی دفعہ اس چینل کے اوپر آئے ہیں اور آپ نئے ہیں یعنی پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کا بٹن اس کو پریس کر دیں، اور ہو سکے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ شیئر کر دیں تاکہ کسی کا فائدہ ہو، تاکہ ایسے کھیلوں سے بچے اور بڑے اور بوڑھے یعنی بچے رہیں، تاکہ جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، وہ فائدہ صرف اور صرف ان کو فائدہ ہے کہ جن لوگوں نے ویڈیو گیم بنائی ہیں، سازش کے تحت بنائی ہیں، اور مسلمان بچوں کا جو ڈیٹا اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ بچ کے رہیں تو یقیناً آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا، پورے معاشرے کے لیے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔